کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جو قربانی ماں دیتی۔ اس لیے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیرا باپ۔ چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، حساب شروع نہیں ہوگا۔ وہ کس تمنا کا تمنا سنو، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں وہیں نماز توڑ کے کہتا لبیک مجید۔ اور اظہار تمنا کیا ہے؟ کس چیز کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں؟ چونکہ باپ دیکھا نہیں، ماں 6 سال میں فوت ہو، میری زندگی سفر میں گزری۔ میری زندگی کا سب سے عجیب سفر وہ تھا جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچا، اٹھا کے دینا، جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچا، کالے پہاڑ، وہ اثر سورج ڈوب رہا تھا، ڈوبتا سورج بھی غمگین نظر آتا ہے، اور وہ وہاں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سن 2000 انسان نام کی شے نہیں تھی، 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نبی کی ماں نے دم توڑا ہوگا، اور اوپر پہاڑی ہے، اس سے 15-20 فٹ اور اونچی ہوگی۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ہیں، ایک باندی ساتھی ام ایمن، تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی، کاش آپ جا کے دیکھو، پہاڑی پہ چڑھ گئے، پیچھے ام ایمن دوڑتی ہوئی آئیں، تو وہ منظر تھا کہ مینا کے پہاڑ، وہ ابوا کے پہاڑ بھی موم ہو رہے تھے، میرے نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑے تھے، ایسے۔ جب ام ایمن قریب ہوئی تو آپ نے سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے؟ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، 18 سال سے سنا رہا ہوں، ہر دفعہ میرا یہ حال ہے۔ ام ایمن نے اٹھانے کی کوشش کی، انکار کر نہیں، چھوڑ دو، نہیں چھوڑ دو، کھینچ کے نیچے لائیں۔ 7ویں دن آنسو ختم ہو جاتے ہیں، رونا بھی چاہو تو نہیں رونا آتا، اور میرے نبی 7ویں دن نہیں 57 سال کے بعد 6 + 57 63 حج پہ جا رہے ہیں۔ جب ابوا پہنچے تو ابوا ایک گاؤں ہے، وہاں سب کا ٹھہرنے کا انتظام تھا، اور یہ حج کا قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا تھا، اور آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا۔ نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شہر کو نہیں جانتے کتنے گئے، قریب کے لوگوں کو پتا تھا کہ ماں کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ آپ اونٹنی سے اترے، پہاڑ پہ چڑھے، ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے؟ احرام تھا، گرمی شدید تھی، اپریل کا مہینہ تھا، یوں جیسے بچے بیٹھتے ہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا، یہ گر گیا، لگا دو۔ آپ نے پوزیشن دیکھی،
اس کیفیت میں جو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھائی، شدید گرمی تھی، شدید، اور آپ مسلسل روتے گئے، اتنا روئے کہ آپ کا احرام بھیگ گیا، داڑھی بھیگ گئی، سینہ بھیگ گیا، روئے جا رہے ہیں۔ اور پھر کب اٹھے پتہ نہیں، لیکن اعلان فرمایا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں باپ تھوڑی مدت کے ساتھی ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انہیں دکھ دے کے بھیجنے والوں سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ۔ کہا کوئی نشانی بتا، اور بچیاں غور سے سننا، بچیاں، یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا۔ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا ہوگا؟ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا ہوگا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو بچوں کہ زندگی گزارنی کیسے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، یہ کوئی زندگی؟ پھر بہن بھائی، ہر رشتے کو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ قیامت تک آپ کی نظر تھی۔ کہ آپ کو پتا تھا بر صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا، تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی عرب میں بھی یہی دستور تھا، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے تھے، سارا عرب کھاتے تھے، اور ہمارا بھی یہی دستور ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا، سب بیٹے لے جاتے ہیں۔ اور والدین جان بوجھ کے اولاد اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں، بچیوں کے نام نہیں کراتے۔ جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد تقسیم ہو جائے، جائیداد کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اولاد کی تربیت، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا دیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ 2 ہوں، آپ نے کہا 2 ہوں شادی کر دے اس پہ جنت واجب۔ ایک نے کہا 1 بیٹی ہوگا، 1 کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز ہو، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا کے گئے۔ میں 1.25 گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں؟ میں صرف آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں، ہنٹس دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو، اپنے نبی کی سیرت سے جڑو، اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو۔ اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے کہ تمہاری FCPS کی ڈگری وہ انگلینڈ کی ڈگری سے بڑی ہو جائے۔ جب تک آپ علم میں فقیر رہو گے، عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو قوم اپنا علم بھی نہ خود تلاش کر سکے اسے عزت سے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ تمہارا بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے، اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا۔ کہ علم وراثت نہیں ہے، علم محنت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے گا۔ اور ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جاب کے لیے، اور ہمارے ادارے بھی عام طور پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ اس لیے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمع روشن کریں، نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ ہم کچھ علم لینے والے بنے، بس ایک ڈگری مل جائے، آگے جاب مل جائے، بس یہاں تک ہماری پرواز ہے، اور یہ بہت پست پرواز ہے۔ بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، بہن بھائیوں کے رشتے۔ حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے، ساتھ ایک خاتون تھی، تو اس نے کہا ان کو قتل کر دو۔ تو وہ خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں، معاف کر دو۔ کہنے لگا تیری سفارش پہ 1 کو معاف کر دیتا۔ تو ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کا خامن تھا، ایک اس کا بھائی تھا۔ تو وہ کہنے لگی شادی تو پھر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی نہیں ملے گا، ماں پیو مر گئے۔ وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں مار دے۔ تو اس نے کہا میں تیرے چناؤ کو سلام کرتا ہوں،
तेरे इस खूबसूरत इंतखाब को सलाम करता हूँ। या तीनों ले जाओ, मैं तीनों को छोड़ तीनों। तो भाई आज सबसे ज़्यादा लड़े हुए बहन भाई, नफ़रतें बहन भाइयों में हैं, दूरियां हैं, शिद्दतें हैं, सख्तियाँ हैं, पीछे कोई बड़े मसाइल नहीं, ज़बान का बोल, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये क्यों कह दिया। बच्चों इसको ज़िंदगी से निकाल दोगे तो आपकी ज़िंदगी इंतहाई। ज़िंदगी को हसीन बनाना चाहते हो तो नबी को पढ़ो, नबी के अखलाक अपनाओ। अल्लाह की कसम आपके कपड़ों से ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होगी, आपकी डिग्रियों से ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होगी। ज़िंदगी का खूबसूरत होना अलग चैप्टर है और कपड़े का खूबसूरत होना घड़ी का अलग चैप्टर है। हम इसी में गुम हो गए हैं कि ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का तरीका क्या है, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा बंगला हो, बड़ी कीमती घड़ी हो, फ़ोन हो, ये है, ये बहुत छोटे सिलसिले हैं। तो मैं सिर्फ आपको हिंट्स देके जा रहा हूँ। इबादत में नमाज को काबू में रखो और ज़िंदगी में अखलाक को काबू में रखो। अखलाक अच्छे होंगे तो हर रिश्ता वो कीमती बन जाएगा, खूबसूरत बन जाएगा। माफ़ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, सह जाना सीखो, गाली के जवाब में चुप रहना सीखो, किसी की ग़ीबत ना करो, किसी की बुराई ना करो। तो नियत करते हो सारे? अच्छा, आप बहुत से यहाँ रहते हो तो आपस में लड़ाई भी हो जाती होगी, तो किसी का किसी से बोलचाल बंद भी होगा। तो मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि अगर किसी से लड़े हुए तो सुलह कर ले। अल्लाह को पसंद नहीं कि दो मुसलमान आपस में बोलचाल बंद हो। जब बोलचाल बंद होता है तो अल्लाह उनकी फ़ाइल बंद कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है जब तक ये सुलह नहीं करते इनका कोई नेक अमल मुझ तक नहीं पहुँचना चाहिए। आपस में बोलचाल का बंद होना इतना खौफनाक काम है। तो अगर आप अपनी अमल को बचाना चाहते हैं, अपनी नेकियों को बचाना चाहते हैं तो किसी से लड़ो नहीं। हो जाए ऊंच नीच तो बोलचाल बंद मत करो, बोलचाल से बाकी रखो, खुद पहल कर लो। वो ज़लील करे खामोश होकर सुन लो तो इंशाअल्लाह आप देखना ये दुनिया भी आपके लिए जन्नत बनेगी और आखिरत तो जन्नत है ही। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक बख्शे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यहाँ बैठे